تو ان کے عقیدے اور نظریے کو صحیح کرنے کے لیے کہا گیا کہ تم گائے کو تو گو ماتا سمجھتے ہو، اس کو تو آپ اپنی مشکلوں کا حل کرنے کا مداوع سمجھتے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو گائے کا بھی خالق ہے۔ بس یہ ایک خاص نکتہ ہے۔ آپ دیکھیے جتنے غیر اللہ کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، ملجا ماوا سمجھتے ہیں، ان کا نکتہ یہی ہے۔ وہ کہتے جی یہ دیتے ہیں۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے گو ماتا کے دودھ میں یہ ہے، پیشاب میں یہ ہے، بڑے پیشاب میں یہ ہے۔ اور اس قدر ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یہ معاملہ کہ عام طور پر ہندو پیشاب تک پی جاتے ہیں اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہیں، اور بیماریوں کے لیے اور کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس مشکل سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے وہ بڑا پیشاب تک پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہے، آپ توجہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں بھی ہے کہ جانوروں کے منہ بھی چومتے ہیں، پیشاب بھی پیتے ہیں، نیچے سے بھی گزرتے ہیں، ہاتھ بھی جھوڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس جانور کا جوٹھا بھی بطور تبرک پی جاتے ہیں۔ یہ سب وہی معاملات۔ یہ ایک بیماری تھی گائے کی پوجا، اور پھر وہ دودھ دیتی ہے۔ اچھا یہ بیماریاں بھی بڑی عجیب ہیں کہ جو خاص کر آگ کے پجاری ہیں، آپ ان سے پوچھئے تو وہ کہیں گے کہ آگ نہ ہو تو روٹی نہیں پک سکتی، سالن نہیں پک سکتا۔ وہ یہاں تک آ کے رک جاتے ہیں۔ مسلمان آگے بڑھتا ہے، مسلمان کہتا ہے بالکل اسی طرح ہے، مگر آگ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ مالک آگ جلنے ہی نہ دے تو پھر کون جلا سکتا ہے؟ اور اگر وہ مالک جب آگ پھیل رہی ہے نہ روکے تو کون روک سکتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلا لفظ کہا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا ٹھیک ٹھیک معنی، ترجمہ، مفہوم کسی کو علم نہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اسرار ہے، ایک راز ہے جو ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ حتمی طور پر، یقینی طور پر کوئی اس کا ترجمہ نہیں بتا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، صاف ستھری کتاب ہے، اور اس کتاب میں کوئی عیب نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کیوں شک نہیں ہے جی، یہ لا ریب کیسے ہے جی؟ یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 7 جی، صفحہ نمبر 7، یہی سورہ البقرہ ہے، یہ آیت نمبر 23 اور 24، آیت نمبر 23 اور 24۔ یہاں ایک چیلنج دیا ہے اللہ کے قرآن نے، یعنی اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کتاب کو یعنی قرآن حکیم کو جو ہم نے اپنے بندے، یہی ترجمہ لکھا ہوا جی، بندے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ عبد مانا تو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور عربی زبان میں جتنے الفاظ تھے، مثال کے طور پر ایک لفظ گھوڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے 100 سے زیادہ الفاظ عربی میں موجود ہیں، لیکن قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 100 میں سے جو سب سے اعلیٰ لفظ ہوگا، سب سے عرفہ لفظ ہوگا، سب سے اونچا لفظ ہوگا، قرآن وہ استعمال کرے گا۔ اگر بندے کا لفظ کمزور ہوتا تو قرآن کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتا۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ بندے کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ اس بندے سے مراد اللہ کا خاص بندہ، اللہ کا اعلیٰ بندہ، اللہ کا عرفہ بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، سید البشر، خیر البشر، سید الانوار والتجلیات، یہ مراد ہے اس سے۔ یہ جو بے وقوف لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عام بندہ، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی عام بندے نہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ عام کہنا غلط ہے۔ کہا ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب نازل کی ہے، تمہیں شک ہے تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی لے آؤ۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو سورہ الکوثر کہنے پر لٹکائی گئی تھی، آج تک کوئی اس کا جواب لا سکا ہے؟ آج تک۔ کہا اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس دور میں لے آئیں تو یہودیوں نے، نصارہ نے مسلمانوں پر حملے کیے، مسلمانوں کی معیشت برباد کی ہے، معاشرے کو برباد کیا ہے، نقصان پہ نقصان پہنچایا ہے، قتل و غارت کی ہے مسلمانوں کی، لیکن کوئی آج تک قرآن کے مقابل میں قرآن نہیں لا سکا۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ، اور آپ اس پر خوش ہو کہ ہندو، سکھ، بدھ مت، یہود و نصارہ سب کو بحیثیت مسلمان کی آپ چیلنج دے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو تورات اور انجیل، زبور چھپی ہوئی ہیں ان کو سب کو سامنے لے آؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں تورات اور ہے، آپ کے پاکستان میں اور ہے، یعنی ان میں ترمیم ہے، وہاں کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں، یہاں بھی ہے آگے پیچھے۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے ممالک میں جائیں تو وہاں بھی یہ ہے، لیکن واحد کتاب ہے اللہ کی قرآن مجید کہ آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں جو وہیں ہوگا وہ یہیں ہوگا۔ یعنی جو مکہ میں آیت پڑھی جا رہی ہے وہ آیت آپ نکال کر دیکھیں تو مدینے میں بھی پڑھی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی پڑھی جا رہی ہے، فرق نہیں ہے۔ یہ خوبی صرف قرآن کی ہے اور اعزاز صرف مسلمانوں کے لیے۔ آپ یہ خیر سے رمضان شریف آ رہا ہے، آپ یہاں قرآن مجید کھول کر دیکھیں، سورۃ البقرہ ہی دیکھیں، جو مکہ میں پڑھی جا رہی ہے آپ کے ہاں وہی الفاظ، وہی حروف۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا ہے، لفظ تو دور کی بات ہے، زبر زیر بھی کوئی ماں کا لال تبدیل نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ میرا آنا جانا رہتا ہے مختلف مقامات پر۔ ایک جگہ پر میں گیا
تو اس نے صرف لکھا ہوا تھا، بڑا ہوٹل تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلائی، اب یہ کھڑی زبر ہے۔ میں نے دیکھا کہ یار یہ تو سیدھی یعنی عام زبر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے پھر چیک کیا کہ پہلے میں خود تو چیک کروں، فرق نہ ہو۔ پھر میں نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ آپ نے کیسے لکھا ہے، یہ تو غلط لکھا ہو۔ پھر میں نے کہا ان کو ذرا تسلی ہو جائے، تو میں نے کہا آپ قرآن مجید لے آئے۔ پھر میں نے ان کو دکھا دیا یہ کھڑی زبر ہے، عام زبر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی مانی اور کہا کہ آئندہ ہم ٹھیک کرا دیں۔ یہ حفاظ جو ہوتے ہیں، یہ جو پیچھے سامع ہوتا ہے وہ بھی یہ چیک کرتا ہے، یعنی ایک آگے جو سنانے والا حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اگر وہ کوئی لفظ غلط پڑھ جائے، زبر زیر اپنی طرف سے مل جائے، اب الحمد کی بجائے آل حمد پڑھ جائے تو وہ ٹوک دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حفاظت کا انتظام ہے۔